پڑھا کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قصہ لکھا ہے۔ ایک شخص نے حدیث سن لی کہ جو رات کو تہجد پڑھتا ہے اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور سوچا کہ یار تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب تہجد میں وہ اٹھا، اب پرانا زمانہ تھا، اب تہجد میں جو اٹھا اندھیرا ہے، چراغ جلا نہیں، بڑی مشکل ٹھوکریں کھاتا کھاتا خیر پہنچا۔ آپ جانتے پہلے زمانے میں وہ چولہے کے اوپر ایک بڑا سا برتن رکھا رہتا تھا سردیوں میں ہمیشہ، جس میں گرم پانی رہتا تھا وضو کے لیے نکالنے کے لیے، اس کو بنٹا بولتے، بڑا سا بنٹا، وہ اس میں سے نکال لوگ وضو کرتے تھے سردی میں۔ اب وہ بنٹا الٹا پڑا تھا خالی، اب یہ جب اٹھا تو اسی ادھر ہاتھ مارے، نظر نہیں آ رہا لوٹا پانی، انہوں نے کہنے لگا تیمم بھی تو جائز ہے، شریعت نے آسانی دے رکھی، بھائی تیمم کرتا ہوں۔ اب ہاتھ مار تو بنٹے کے اوپر ہاتھ پڑ گیا، اور آپ جانتے ہیں بنٹا چولہے پہ پڑے ہونے کی وجہ سے کالا ہوا ہوتا سارا، یوں ہاتھ مارا اس نے اور پورا اسے اچھی طرح کر لیا، تیمم کر کے تہجد پڑھی۔ اب تہجد پڑھتے ہی جیسی فجر کی اذان ہوئی تو بیگم پہ چڑھ دوڑا کہ بیگم اللہ سے ڈرو، لوگ تہجدیں بھی پڑھ رہے ہو، تم فجر بھی قضا کر رہی ہو، اٹھو فجر کی نماز اذان ہو گئی۔ وہ بڑی ہے نا کہ خیریت، آج میاں جی صبح خیریت تو ہے، ہاں دیکھو لوگ تہجدیں پڑھے کے فارغ ہو گئے اور تم فجر کے لیے اٹھ رہی، اٹھ جاؤ۔ خیر اٹھائے بیچاری، وہ بلیمان سے اٹھی، وضو کر کے اس نے پڑھ لی نماز۔ اب تھوڑا سا سویرا ہوا تو کہنے لگی بیگم آج ہم نے تہجد پڑھا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو تہجد پڑھے اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، ذرا دیکھنا میرے چہرے پہ کوئی نور آیا۔ اب نور کیا، وہ تو منہ ہاتھ پہ تو منہ تو کالا ہوا تھا۔ اب وہ بیگم نے جب دیکھا تو کہنے لگی کہ جی میاں جی اگر تو نور ہوتا سفید پھر تو یہاں ایک دانہ بھی نہیں ہے، اور اگر ہوتا کالا تو گھٹائیں لگی ہوئی ہیں، اگر نور کالا تو پھر تو گھٹائیں لگی ہوئی ہیں۔ تو مطلب وہی کہ تہجد کیا پڑھ لیا، سارے خاندان کو مصیبت میں ڈال دیا کہ آج تہجد پڑھی۔ تہجد پڑھ کے دفتر جاتے ہیں، سارے کلیگ سے پوچھتے ہیں یار آپ نے کبھی تہجد پڑھی؟ نہیں یار کہاں، گناہ گار آدمی، فرض پورے نہیں، پڑھ کے دیکھو یار بڑا مزہ آتا ہے یار۔ کیا مطلب؟ تہجد اپنا بتا رہا ہے بھائی، ریا یہ مطلوب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی چھپی عبادت کو اس وقت تک جب وہ ظاہر کر کے چھوڑیں گے، آپ کے مرنے سے پہلے سب کو بتائیں گے یہ اتنا نیک آدمی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کتنے اولیاء کاملین کی نیکیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، کس نے بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور گناہ کہتے ہیں کوئی چھپ کے کرتا ہے کھوک کے اندر پہاڑ کی، فرمایا مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو ظاہر کر دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ سچی نیت کے ساتھ نیک عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس نیک عمل پر اجر بھی عطا فرمائیں گے اور اپنا آپ بھی عطا کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کو پانے کی حرص ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حریص کو ضرور مل جائے گا۔ اور یہ اصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ سے پہلے تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے میں اپنی امتوں کو سکھلاتے رہے، اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے رہے کہ سب سے بلند ترین اگر کوئی روحانی منصب اور مقام ہے ولایت و معرفت کا تو وہ اللہ کی رضا اور قربت ہے، کہ اللہ کی رضا اور قربت کو حاصل کر لو۔ جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اپنے اللہ کو پا لیا، اس سے سب کچھ پا لیا ہے۔ جس نے خدا کو پا لیا، ساری خدائی اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ لہذا وہ یہ کہتے رہے یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ توحید صادق کا سبق دیتے رہے، یہ سلسلہ انبیاء کا چلتا رہا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ بھی امت کو یہی سبق دیتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کی تصدیق اور اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور دنیا آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کی تصدیق اور اقرار کر لو۔ تو گویا کہ آپ نے بھی اسی توحید صادق کا سبق دیا اور یہ بتلا دیا کہ ساری روحانیت کے جتنے مقامات ہیں اس کی ابتدا توحید سے ہی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دین اسلام یہ پہلے سارے دینوں کا، سارے آسمانی مذاہب کا وہ گلدستہ ہے کہ جس کے اندر سارے پہلی آسمانی کتابوں کے رنگ موجود ہیں، سارے پہلے مذاہب کا ذائقہ موجود ہے۔ تبھی قرآن نے کہا فیہا کتب قیمہ، کہ اس قرآن کریم میں پہلی ساری مستحکم کتابیں بند کر دی گئی ہیں۔ اس میں تورات کے علوم بھی ہیں، اس میں انجیل کے علوم بھی ہیں، اس میں صحائف شیش کے علوم بھی ہیں، زبور کے علوم بھی ہیں۔ ساری آسمانی کتابیں پہلے جو اتری انبیاء پر، ان سب کے علوم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بند کر دی ہیں۔ اس لیے فرمایا فیہا کتب قیمہ، پہلی ساری مستحکم کتابیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو منصب لے کے آئے،
آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہہ دو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، کیونکہ تمام انبیاء پر ایمان لانا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کی پہلی شرط ثابت ہوئی۔ آپ نے کسی نبی کی تکذیب نہ سکھلائی، آپ نے ہر نبی جو پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق کا سبق دیا ہے۔ اسے تو قرآن کریم نے بھی کہا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم تو ان سے اہل کتاب یہود و نصارہ سے محبت کرتے ہو، تو یحبونہم، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، تم تو ان کے دوست ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ کیوں؟ وتؤمنون بالکتاب کلی، اس لیے کہ تم ان کی ساری کتابوں کو سچا مانتے ہو، ان کے سارے نبیوں کو سر کا تاج مانتے ہو، ان کی ساری آسمانی کتابوں کو ان کا آنکھوں کو سرخ مانتے ہو، ان پر ایمان لاتے ہو، لیکن ان کی حالت یہ وہ تمہارے قرآن اور تمہارے نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ تم تو ان سے محبت کرتے ہو، تم تو ان کے دوست ہو، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ تمہاری کتابوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ تمہارے نبی کی تکذیب اور انکار کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا اسلام کا گلدستہ پیش کیا ہے کہ جو سارے کے سارے آسمانی کتابوں کا گلستان ہے۔ جس نے اسلام کو مان لیا اس سے گویا کہ سارے آسمانی مذاہب کو مان لیا ہے۔ جسے اسلام کی جو ریاست کے اندر داخل ہو گیا وہ گویا کہ ساری کی ساری جو وہ مذہبی اور آسمانی ریاستوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دین اسلام کے امتیاز دو چیزیں ہیں، ایک توحید اور دوسری طہارت۔ توحید اور طہارت یہ دو اسلام کی خصوصیت ہیں، اور توحید ایسی توحید پہلے آسمانی کتابوں میں بھی نہیں ملتی، پہلے آسمانی دینوں میں بھی اس درجے کی توحید نظر نہیں آتی جو دین اسلام نے توحید دی ہے۔ دوسری طہارت کا تصور، پاکیزگی کا جو تصور دین اسلام نے عطا کیا ہے وہ پہلے آسمانی دینوں میں بھی نظر نہیں آتا۔ لہذا توحید اور طہارت یہ دین اسلام کا وہ امتیاز ہے، یہ اسلام کا وہ خاصہ ہے کہ جو کسی دوسرے دین کے اندر اور مذہب کے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ توحید آپ جانتے ہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا یکتا ہونا، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ اپنی ذات و صفات میں جو انفرادیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، یکتا ہے، اور اپنی صفات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے۔ اس علماء نے لکھا کہ توحید کے 3 درجے ہیں۔ ایک توحید ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان لانا کہ رب ہے، خدا ہے، اس کے وجود کو تسلیم کرنا ہے اور وہ ایک ہے۔ ونصف اللہ یہ تصدیق کرنا کہ ایک اللہ ہے، تو اس کے وجود کو، اس کی ربوبیت کو ماننا، وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس لیے تو کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ جہان جتنے بھی ہوں، عالم جنات ہوں، عالم ملائکہ ہوں، عالم انسان ہو، عالم نباتات ہو، عالم جمادات ہو، عالم معدنیات ہو، اور وہ عالم جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ سارے کے سارے عالم، ان سب عالموں کو پالنے والا ایک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ توحید ربوبیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننا، اس کی ایگزسٹنس کو تسلیم کرنا کہ ہاں اللہ ہے، اس کا وجود ہے۔ دوسرا توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب اس کی معبودیت کو ماننا کہ عبادت کے لائق اگر ہے تو اللہ ہی ہے۔ ایک اس کے وجود کو ماننا کہ وہ ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، پھر دوسرا اس کی معبودیت کو ماننا کہ اگر عبادت کے کوئی لائق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے کہ عبادت کے لیے جو ریکوائرمنٹ چاہیے کہ جو صفات اور کمالات اس شخصیت کے اندر ہونے چاہیے جس کو معبود بنایا جا سکے، وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ اور تیسری توحید صفات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض ایسی خاص صفات ہے جو صرف اللہ ہی کے اندر ہے، اور اللہ کے اندر جو صفات ہے اس درجے کی صفات کسی دوسرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ جیسے اللہ کا علم ہے، اللہ جیسا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جیسی قدرت طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کا سمع ہے، اللہ کو سننا ہے، اللہ جیسا سننا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کا بصر ہے، بصیر ہونا ہے، اللہ کا دیکھنا ایسا ہے کہ ایسا دیکھنا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ گویا کہ جتنی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود ہیں وہ اللہ ہی کی خصوصیت، کسی اور کے اندر اس درجے کی کوئی صفت نہیں۔ ہاں ان میں سے بعض صفات کا ایک رنگ، ایک پرتو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات میں بھی رکھا ہے،
انسان بھی بظاہر دیکھتا ہے، انسان بھی بظاہر سنتا ہے، انسان بھی بظاہر بولتا ہے، انسان کے اندر بھی ایک بظاہر ایک قدرت کا ایک حصہ رکھا ہے، اس کے اندر بھی ایک علم کا درجہ موجود ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک خزانہ ہے وہ خزانے کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو گویا کہ توحید کے 3 درجے ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات۔ اسی طریقے سے طہارت کے بھی 3 درجے ہیں، اصلا اس کے 3 ہی درجے، بظاہر 4 درجے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں طہارت کے 3 ہی درجے ہیں، بظاہر 4 درجے نظر آتے ہیں۔ ایک بدن کی طہارت، دوسری اعضاء کی طہارت، تیسری قلب کی طہارت اور چوتھی روح کی طہارت۔ یہ 4 طہارتیں، یہ چاروں کے چاروں طہارتیں جب بندہ حاصل کرتا ہے تو تبھی تو ولایت و معرفت کے مقامات کی طرف وہ آگے بڑھتا ہے۔ اب اس کے اندر جو پہلی طہارت ہے طہارت بدن، یہ طہارت بدن یہ اصل میں حقیقت میں اٹ سیلف کوئی درجہ نہیں ہے، یہ مفتاح طہارات ہے، ساری کی ساری طہارتوں کا دروازہ یہ طہارت ہے، کیونکہ بدن کو جب تک انسان نجاستوں سے پاک صاف نہیں کرتا تو پھر وہ کسی اگلی طہارت کے قابل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ قلب کی طہارت کیا کرے گا جس کا بدن ہی پاک نہیں، وہ روح کی طہارت کیا کرے گا جس کا بدن ہی پاک نہیں، وہ طہارت اعضاء کی طہارت کیا کرے گا جس کا بدن ہی پاک نہیں ہے۔ تو گویا کہ طہارت بدن حقیقت میں یہ چابی ہے، یہ وہ گیٹ وے ہے طہارتوں کا، لیکن اس کو بھی طہارت گنا گیا، ورنہ اٹسل اپنی ذات میں یہ طہارت کا کوئی درجہ نہیں ہے، بلکہ طہارتوں کے اندر داخل ہونے کا گیٹ وے ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ نہ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر کسی اور عبادت میں داخل ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ طہارت بڑی اہمیت کی حامل۔ تبھی تو حدیث میں آتا الوضو مفتاح الصلاۃ، کہ وضو نماز کی چابی ہے، وضو نماز کی چابی ہے، گویا کہ نماز اصل میں وہ عبادت اور روحانیت کا ایک منصب اور مقام ہے، لیکن وضو اس کی چابی ہے۔ جب تک یہ چابی نہیں لگے گی تو نماز کا تالا کھلے گا نہیں، جب تک بدن آپ کا نجاستوں سے پاک نہیں ہوگا، چھوٹی اور بڑی نجاستوں سے آپ پاکیزہ نہیں ہو جائیں گے تو نماز کے گیٹ میں داخل کیسے ہوں گے؟ تو پہلی طہارت بدن، تو جو کہ میں نے بتایا کہ یہ خود مستقل کو درجہ نہیں، اصل درجے اگلے ہیں۔ طہارت اعضاء، طہارت اعضاء سے مراد انسان جو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے، طہارت اعضاء سے مراد گناہوں سے پاک، نہ ہاتھ کا گناہ ہو، نہ آنکھ کا گناہ ہو، نہ کان کا گناہ ہو، نہ ناک کا گناہ ہو، نہ ہاتھ پیر کا گناہ ہو، تو سارے کے سارے جتنے اعضاء ہیں سارے کے سارے اعضاء کو گناہوں سے روک دیے، اس کو کہتے ہیں طہارت اعضاء۔ دوسرا طہارت قلب، دل کی طہارت قلب اپنے آپ کو رذائل سے پاک کر لے، رذیلے جو انسان کے اندر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، یہ جتنے رذیلے ہیں ان رذائل سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، یہ طہارت قلب ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی طہارت اور حقیقت میں تیسری طہارت وہ طہارت روح۔ طہارت روح یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اس کی روح قلب و جان میں خدا اللہ کے نام کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے غیر سے نگاہ موڑ چکا ہے، یہ طہارت روح ہے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے تو اگر غور کیا جائے تو بنیادی 3 ہی درجے جو ہے وہ توحید کے بنے اور 3 درجے طہارت کے بنے۔ بیچ میں جو طہارت بدن میں نے بتایا کہ یہ گویا کہ ایک گیٹ وے ہے طہارت کے لیے، ورنہ دونوں کے 3 درجے، توحید کے بھی 3 درجے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید الوہیت اور تیسرا توحید صفات۔ اسی طریقے سے جو طہارت یہ اعضاء، طہارت قلب اور طہارت روح، تو یہ 3 ہی درجے ہیں۔ تو پہلا درجہ وہ گویا کہ اس کا گیٹ وے ہے، لیکن حقیقت میں 3، تو دونوں کے 3 درجے ہیں۔ اب جب تینوں درجوں کو جب ایک مومن صادق اس کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ولایت و معرفت کے راستے پر اس کو چلا دیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالی ہم پہ لاگو کر رکھی ہیں، کہیں نماز کا حکم ہے، کہیں روزے کا حکم ہے، کہیں زکوٰۃ کا حکم ہے، کہیں حج کا حکم ہے، کہ ارکان اسلام بظاہر 5 ہیں لیکن عملی طور پر کرنے کے کام 4 ہیں، اس لیے کہ ایک رکن تو شہادت ہے، شہادت قلب، وہ تو دل کی تصدیق و زبان کی اقرار کا نام ہے، لیکن عملی اگر عبادتیں غور کریں تو وہ 4 ہی ہیں، ایک نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسری زکوٰۃ ہے اور چوتھا حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان چاروں کی چاروں عبادات کو ہماری ان طہارتوں کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو طہارت اعضاء حاصل ہوتی ہے، اعضاء کی طہارت حاصل ہوتی ہے، انسان کے بدن کے جتنے گناہ وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی صاف کر دیتے ہیں، سارے صاف کر دیتے ہیں۔ تو نماز سے طہارت اعضاء آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ طہارت بدن تو میں نے بتایا وہ تو چابی ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد نماز کے اندر جب آپ انٹر ہوئے تو نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے طہارت اعضاء کا ذریعہ بنایا ہے۔
نماز سے ہمارے ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آنکھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، زبان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ناک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور قوت حادثہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر غور کرے تو دن رات میں 5 ہی قسم کے گناہ کرتا ہے، 5 کے بعد چھٹی کوئی قسم نہیں ہے کہ جس کے جو وہ کرتا ہو۔ اس لیے کہ یا تو زبان کا گناہ کرے گا، یا وہ کان کا گناہ کرے گا، یا ناک کا گناہ کرے گا، یا ہاتھ پیر کا گناہ کرے گا، ہاتھ پیر کا گناہ کرے گا، یا یہ لمس کا گناہ کرے گا، چھونے کا گناہ۔ اس لیے کہ 5 حواس خمسہ ظاہرہ ہے، 5 حواس خمسہ ظاہرہ ہے۔ قوت باصرہ ہے، قوت سامعہ ہے، قوت ذائقہ ہے، قوت جو لامسہ ہے، قوت شامہ ہے۔ گویا کہ یہ 5 جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، اور 5 حواس خمسہ ظاہرہ ہی کے گناہ انسان کرتا ہے، چھٹا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں رکھی ہیں۔ تو 5 نمازوں کا مطلب یہ ہے، ایک نماز ہم جب ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قسم کے گناہ اس کے ذریعے سے معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری نماز ادا کرتے ہیں تو دوسری قسم کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری نماز پڑھتے ہیں تو تیسری قسم کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی نماز پڑھتے ہیں تو چوتھی طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 5ویں نماز پڑھتے ہیں تو 5 طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ عشاء کے وقت جب نماز پڑھ کے انسان لیٹتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک ہو کر طہارت اعضاء حاصل کر کے لیٹتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس سجدہ کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز طہارت اعضاء کا ذریعہ ہے، اور تبھی تو 5 نمازیں ہیں۔ اس میں راز یہی ہے، 5 نمازیں ہیں، کیوں کہ 5 طرح کے انسان گناہ کرتا ہے، اور 5 نمازیں 5 طرح کے گناہوں کو پاک کر دیتی۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہے، میرے صحابہ ذرا بتاؤ، ایک شخص کے گھر کے سامنے چشمہ بہتا ہے، نہر بہتی ہے پانی کی، اور وہ اس نہر کے اندر 5 ٹائم غوطے لگاتا ہے، نہاتا ہے، 5 ٹائم اس کے اندر غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں، 5 وقت جب وہ غوطے لگائے گا، نہائے گا، اس کے بدن میں میل کا سوال ہی نہیں ہے۔ فرمایا بس بالکل اسی طریقے سے جو 5 نمازیں ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو بھی گناہوں سے بالکل پاک کر دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کس میں؟ گناہوں کو معاف کرنے میں مؤثر ہے، تاثیر رکھتی ہے، کیونکہ حدیث بتلا رہی ہے کہ نمازیں پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ طہارت اعضاء کا جو مقام ہے اس نماز کے ذریعے سے بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ جب نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے۔ چنانچہ جو لوگ 1-2 نمازوں پر کافی کفایت کر لیتے ہیں، جی بس 2 نمازیں پڑھ لی بہت ہے، فجر اور عشاء تو میں کبھی نہیں چھوڑتا یار، 20 ہی نمازیں یا جاب پہ ہوتا ہوں، کاروبار میں ہوتا ہوں، وہ رہ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب 3 طرح کے گناہ آپ کے سر پہ باقی ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا حواس خمسہ ظاہرہ 5 ہی ہیں۔ زبان، یہ قوت ذائقہ، زبان کے گناہ، ناک قوت شامہ، سونگھنے کے گناہ، آنکھ قوت باصرہ، دیکھنے کے گناہ، کان قوت سامعہ، سننے کے گناہ، ہاتھ پیر قوت لامسہ، چھونے کے گناہ۔ تو گئی 5 طرح کے گناہوں میں سے آپ نے 2 طرح کے گناہ اللہ کی رحمت سے معاف کروا دیے، باقی 3 طرح کے گناہ گردن پر ہیں۔ اور اگر 4 نمازیں بھی ادا کر لی، 1 چھوڑتے رہے تو 4 طرح کے گناہ آپ کے پاک ہوئے، لیکن 5ویں طرح کا گناہ بھی سر پہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 5 نمازیں جب آپ پوری دل جمی کے ساتھ اور اصول و ادب کے ساتھ ادا کریں گے، اب آپ امید رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سارے اعضاء کو گناہ سے پاک کر دیا۔ اور روز کے روز 5 نمازیں روز کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے طہارت اعضاء جو نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسری طہارت قلب، انسان کے دل کے گناہ، وہ رذائل جیسے میں نے بتایا، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، اسی طریقے سے تکبر ہے، یہ تمام کے تمام گناہ یہ وہ رذائل ہیں، یہ رذائل ہیں۔ ان رذیلوں کی وجہ سے آگے گناہ انسان کے اس سے صادر ہوتے ہیں۔ تو رذائل قلب کے گناہ ہیں، اور وہ روزے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر غور کریں تو روزہ اور زکوٰۃ یہ دل کی عبادت ہے، یہ دل کی بات، نیت کا نام روزہ ہے اور نیت کا نام ہی زکوٰۃ ہے۔ آپ اگر نیت کر کے وہ پیسے زکوٰۃ کے اندر دے رہے ہیں تو اب وہ زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی اور ایسے پیسہ بانٹ دیا، لاکھوں ڈالر آپ بانٹ دیں، آپ کی کوئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ کا فریضہ آپ کی گردن پر ہے۔ تو معلوم ہے کہ نیت، تو زکوٰۃ کا تعلق بھی نیت، اور نیت کسے کہتے ہیں؟ قصد القلب، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو آپ نے جو زکوٰۃ ادا کی نیت کے بغیر ادا کر دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ صدقات تو ہوئے، خیرات تو ہوئی، اس کا اجر آپ کو مل جائے گا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ یا آپ نے مال تجوری کے اندر الگ زکوٰۃ کی نیت سے الگ کر کے رکھ دیا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ زکوٰۃ میں خرچ ہوگا۔ اب نیت جب اس کے متعلق ہوئی، اب اگر آپ نے پیسہ بانٹ دیا
تو وہ زکوٰۃ آپ کی پھر بھی ادا ہوگی کیونکہ نیت شامل تھی. لیکن بغیر نیت کے آپ نے اگر یہ سب کچھ کر دیا تو پھر اس کا مطلب آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. تو مطلب کہ زکوٰۃ کے اندر کتنی اہمیت ہے نیت کی، کیونکہ وہ کیونکہ دل کے رذیلے اس عبادت سے پاک ہونے تھے، لہذا نیت ضروری. لیکن جیسے وضو میں نیت ضروری نہیں ہے. ہاں نیت کرو گے تو ثواب ملے گا، لیکن بغیر نیت کے آپ نے ڈبکی لگا دی نہر کے اندر، نہر میں ڈبکی لگائی اور باہر نکل کے آگے سارے اعضاء آپ کے دھل گئے، آپ پاک ہو گئے. اب کوئی کہے جی میں نے تو وضو کی نیت نہیں کی تھی، میں تو غسل کی نیت نہیں کی تھی، ایسی ہی کود گیا تھا میں تو. نہیں، بس آپ نے نیت کی نہیں، لیکن سارا جو عمل تھا، پروسیس تھا، وضو کو پورا ہو گیا. آپ غسل کا اگر تقاضا تھا، آپ نے ناک میں پانی بھی ڈالی، کلی بھی کر لی اور غوطہ لگ گیا آپ کا، تو لہذا آپ کا غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا. وہاں دیکھو نیت کے بغیر آپ کا سارا عمل وضو کا قبول ہو گیا، کیونکہ وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے. ہاں وضو کے لیے نیت کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اجر ملے گا کہ میں وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ اللہ کی نماز ادا کروں، تو اللہ اس وضو پر آپ کو ثواب دیں گے. لیکن اگر بغیر کسی نیت کے بارش کے اندر آپ اتنے گیلے ہو گئے کہ سارے اعضاء وضو دھل گئے، آپ کا وضو ہو گیا. لیکن زکوٰۃ یہ چونکہ میں نے بتایا یہ تو قلب، یہ تو رذائل کو دور کرنے کا ذریعہ تھا، لہٰذا اس دل کے اندر اس کی نیت ضروری ہے. تو معلوم کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے رذائل دور ہوتے ہیں. دوسرا روزہ بھی یہ دل کی نیت کا نام ہے. روزہ دل کی نیت کا نام ہے. روزہ نہ کھانا نہ پینا جو ہے یہ اس کا نام نہیں ہے، روزہ دل کی نیت کا نام ہے اصل میں. اب دیکھیے ایک شخص بھولے سے کھا رہا ہے روزے کی حالت میں، اس کو یاد نہیں ہے روزہ اور کھا رہا ہے، شربت بھی پی رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، اچھی طرح پیٹ بھر کے کھا لیا، تو کیا روزہ ٹوٹا؟ اس کا نہیں ٹوٹا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. کیوں؟ اس لیے اس نے نیت تو روزہ رکھنے کی رکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے لیے آج میں بھوکا رہوں گا، اللہ کے لیے پیاسا رہوں گا، اللہ کے لیے میں خواہشات سے دور رہوں گا. لیکن بھولنے سے نسیان ایسا طاری ہوا اس کے اوپر کہ وہ عملی طور پہ کھانے لگ گیا، لیکن اس کی جو نیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے اس کے روزے کو توڑا نہیں، بلکہ حدیث سے بشارت دے دی اللہ اس کو کھلا رہا پلا رہا ہے. جب اللہ نے کھلا دیا پلا دیا تو پھر روزہ توڑنے کا کیا سوال ہے؟ پھر کسی مفتی کو حق نہیں ہے کہ روزے کو توڑنے کا فتویٰ دے، کیونکہ اللہ کھلا رہا ہے بھائی. اس لیے بھولے سے کھانے پہ روزہ ٹوٹتا نہیں. کیوں؟ کہ اس کی نیت تو توڑنے کی نہیں تھی. اگر اس کی نیت تھی، اس کو یاد ہے روزہ، اس لیے اب کھانا کھا رہا ہے، اب روزہ ٹوٹے گا کیونکہ نیت. تو معلوم ہے کہ نیت جو ہے یہ روزہ اور زکوٰۃ یہ نیت کا نام ہے. نیت اگر ہے تو روزہ ہے، نیت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر بوڑھا کمزور آدمی وہ روزے کی حالت میں کھا رہا ہو تو اس کو یاد نہ دلاؤ کہ بابا جی تھوڑا روزہ نہیں، تھوڑا روزہ نہیں رکھا، ان کو کھان دو، اس کو کھانے دو. کہ بوڑھا کمزور بیچارہ کھا پی کے، کیونکہ اللہ کھلا رہا ہے تو یہ کیا تکلیف؟ جب کھا لے تو کہ بابا جی تھوڑا روزہ نہیں سی، وہ میرا تو روزہ